الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال تعالى من يعمل سوءا يجز به وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں بندے کے اس کردار کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عام طور پر انسان غفلتوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہوں کا اور معصیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو، وہ گناہ جو ظاہر میں بھی کرتے ہو اور وہ گناہ جو باطن کے اندر بھی کرتے ہو، اور جو آدمی برا کام کرتا ہے وہ خود اس کے لیے وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے، اور گناہ کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے حکم کے خلاف کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے اندر اس کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ مضبوط اور راسخ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے وہ گناہ اس کی روحانی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ گناہ ابتدا میں بالکل کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی کچا دھاگا توڑنا چاہے تو فوراً ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اسی دھاگے کو پکا بنا دیا جائے تو پھر بڑا آدمی بھی اس کے توڑنے میں مشقت اٹھاتا ہے اور کبھی کبھی ہاتھ زخم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ ابتدا میں کچے دھاگے کی مانند ہوتا ہے، تو ابتدا میں ہی گناہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ سمجھتا رہے کہ آج یہ گناہ کر رہا ہوں، کل توبہ کروں گا، کل کروں گا گناہ، پھر پرسوں توبہ کروں گا۔ جیسے بعض دفعے آپ کے دیکھنے میں آیا ہوگا، درختوں پر، جھاڑوں پر ایک بیل آتی ہے جس کا کلر ہلکا سا پیلا ہوتا ہے، جسے عام طور پر آکاش بیل کہتے ہیں۔ اگر وہ بیل کسی جھاڑ کے اوپر، کسی درخت کے اوپر لگ جائے تو وہ درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اس لیے مالی جو باغ کا مالی ہوتا ہے وہ بیلوں کو صاف کرتا ہے تاکہ جھاڑ بڑھے اور پلے۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے جھاڑوں کے درمیان بھی بعض
بالکل ایسے ویسے بیکار جھاڑ اگ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھلدار درختوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اسے بھی صاف کر دیا جاتا ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں بزرگوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ بالکل اسی طرح گناہوں کا حال بھی ہے۔ آدمی گناہ بھی کرے اور یہ بھی سوچے کہ میں روحانی طور پر جنت کا حقدار بن جاؤں اور میری زندگی سنور جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اور کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے میں نے گناہ کتنا کیا، میرا گناہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کا گناہ تو بڑا ہے۔ تو گناہ کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آدمی ہمیشہ یہ نظر رکھے کہ جس نے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ خالق بہت بڑا ہے، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے آدمی گناہ کا کام کرنا چھوڑ دے۔ سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کرے ہی نہیں۔ گناہ کا ایک لذت اور اس کا ایک جو شوق ہوتا ہے انسان کو، وہ انسان بڑا بے چین ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتے کہ اس بندے کو جس نے گناہ کیا ہے میری نظروں سے اوجھل کر دو، تو وہ انسان پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کر رہا ہے، غفاری کا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی جو ہے رحمت، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ایک بزرگ جو ہے جن کو اکثر الہام ہوتا تھا، انہوں نے ایک الہامی بات یہ فرمائی کہ اگر اللہ رب العزت گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر گناہوں کی اگر بدبو پیدا کر دیتا، تو آج کے زمانے میں جو بڑے بڑے پارسائی جو مشہور ہیں اللہ کے ولی، شاید ان کے پاس سے بھی گناہوں کی بو آ جائے۔ ہر انسان کسی نہ کسی زاویے سے گناہوں میں مبتلا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گناہ صرف اسی کو سمجھا جائے کہ کوئی آدمی چوری کرے، ڈاکہ زنی کرے، زنا کرے۔ گناہ تو اس سے بڑھ کر بھی ہے، اور جس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ گناہ کے کام ہے اور وہ گناہ کے کام نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جسے ہم نے گناہ سمجھ رکھا ہے وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں عام طور پر غیبت ہے، بہتان ہے، بد نظری ہے، ایک دوسرے کے خلاف سوچنا ہے اور کسی کے بارے میں برا گمان کرنا ہے، تجسس میں لگے رہنا ہے کہ یہ بندہ کہاں جا رہا اور کیا کر رہا۔ یہ ان تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے جس سے انسانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ایسے گناہ ہیں۔ عام طور پر آدمی گناہ جو کرتا ہے اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ کرتے وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سوچتا ہے۔ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان ربک لبالمرصاد۔ بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ لگائے بیٹھا ہے۔
بے شک تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ مرصاد اس کو کہتے ہیں جب کوئی شکاری کے لیے جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرنے کا وقت آتا ہے تو شکاری اپنے جال ڈالنے سے پہلے یا اپنا فائر کرنے سے پہلے اتنی غور سے شکار کو دیکھتا ہے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتا اور اپنی سانس کو بھی روک لیتا ہے، اتنا غور سے دیکھ کر نشانہ لگاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اسی کو قرآن کریم میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہاں، بندہ جو ہے کہاں جا رہا اور کیا کر رہا اور کیا کرنے والا ہے اور کیا کرے گا، حق تعالی شانہ گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہے بندہ ساری دنیا سے اوجھل کیوں نہ ہو جائے لیکن حق تعالی شانہ سے وہ اوجھل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کسی کو پتہ نہیں، میں نے جو ہے ناپ تول میں اونچ نیچ کر دی، میں نے کاغذات میں اونچ نیچ کر دیا، میں نے ٹیلی فون پر بات کی، بات کرتے وقت میں کوئی نہیں تھا، جس سے بات کیا بس اسی کو معلوم ہے۔ جب یہ احساس اس کے دل میں آتا ہے تو پھر بندہ اس وقت بھی گناہ کر لیتا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کو بھی کہ بندہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے، دلوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اور بعض دفعے بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ علم میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، جس کا ڈر تھا وہ بھی چلا گیا۔ حالانکہ گناہ کرتے وقت میں آدمی دیکھتا ہے اگر 10 سال کا بچہ بھی اس کے سامنے موجود ہے تو وہ 10 سال کے بچے کو بھی بھگانے کی سوچتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کا کام کروں تو 10 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھ لے گا۔ تو گناہ کے وقت میں 10 سال کے بچے کا یاد رہا، مگر کائنات کے مالک اللہ یاد نہیں رہا۔ تو گناہ سے ہماری عقل بھی ختم ہو گئی۔ 10 سال کے بچے کا ڈر دل میں ہے، اور سورج کو پیدا کرنے والا، چاند کے نظام کو چلانے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا، آسمانوں اور زمین کے اندر قرار دینے والا اللہ یاد نہیں رہا۔ تو آدمی کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ میں اس وجہ سے گناہ کرتا ہوں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کے وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے۔ اور پھر گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں تو بچ گیا۔ حالانکہ گناہ کرنے کے بعد میں قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ گناہ سامنے آ جاتا ہے، الا یہ کہ اگر وہ آدمی سچی توبہ کر لے ہوئے اور اللہ کو راضی کر لے تو اللہ ستار العیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ وہ اگر کسی کو معاف کر دے تو وہ ان کی مرضی ہے۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک سنار کی بیوی تھی، اس کا شوہر گھر آیا تو وہ سنار کی بیوی خوب رونے لگی۔ تو سنار نے پوچھا کیوں اتنا رو رہی ہے، کیا بات ہوگی تجھے؟ تو اس نے کہا کہ جس بچے کو ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا بڑا کیا اور 10-12 سال سے ہمارے گھر میں رہ رہا ہے، میں نے اسے سودا لانے کے لیے پیسے دیے، وہ سودا لے کر جب آیا اور وہ سودے کی تھیلی جب میرے ہاتھ میں تھما رہا تھا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا، اس نے میرے ہاتھ کو دبایا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جس بچے کو ہم نے ماں باپ بن کر پالا پوسا اور بڑا کیا، اس کی پرورش کی، اب اس کے اندر گناہ کا شوق پیدا ہو گیا۔
اس نے میرے ہاتھ کو دبانا شروع کر دیا۔ تو وہ جو سنار صاحب تھے وہ جب سن رہے تھے اس کی بپتا تو وہ رونے لگے۔ بیوی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے شوہر سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا قصور تمہارا نہیں، قصور اس 10 سال کے بچے کا نہیں، قصور تو میرا ہے۔ آج میری دکان پر ایک عورت آئی اور میں اس کے ہاتھ میں چوڑیاں پہنا رہا تھا، اس کا ہاتھ مجھے اتنا خوبصورت نظر آیا، میں دل کے اندر شہوت کا خیال لا کر خواہش کے تحت اس کا ہاتھ دبایا، اللہ نے اس کا وبال یہاں دیا۔ یہ دنیا تو ہے ایسے، آدمی اگر ایک گناہ کرے گا اور رب سے غفاری اور ستاری کے لیے توبہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں تو صاحب ہوگا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہاں تو حق تعالیٰ شانہ معاملہ فرمائیں گے ایسا، یہاں تو یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے گناہ کرنے کے بعد میں آدمی بچ نہیں پائے گا، گناہ میں اس کا مواخذہ ہوگا ضرور۔ اس لیے بزرگوں نے مثال دی کہ گناہ وہ ایک ایسا عمل ہے، اس کی مثال یوں دی کہ آدمی کو جب کھجانا آتا ہے تو جس وقت آدمی کھجاتا ہے تو بڑا لطف ملتا ہے اس کو، لیکن کھجانے کے بعد میں مقام کھجلی پر جب جلن شروع ہو جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کاش میں نہ کھجاتا تو اچھا، میں نے کھجایا اس وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر خیال آئے گا، کھجلی پھر ہوگی، پھر کھجائے گا، کھجانے کے بعد میں پھر احساس ہوگا کہ میں نہ کھجاتا تو اچھا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل کے بازو آ جاتا ہے، اتنا کمزور ایمان ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے آدمی گناہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوگا، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ دنیا میں ہم نے گناہ کر لیا اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے معصیت پر 4 گواہ رکھے ہیں، 4 گواہ۔ پہلا گواہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جس دن نام اعمال دیا جائے گا، مجرمین کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اب وہ نام اعمال کھولا جائے گا تو اس میں چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوگا، بڑا سا بڑا گناہ بھی لکھا ہوگا۔ کہیں گے وہ لوگ کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس کے اندر چھوٹی بھی بات لکھی ہوئی ہے اور بڑی بات بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سارے پیش ہو جائیں گے، بندہ انکار کرے گا، نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو اللہ فرمائیں گے تم ایک ہی گواہ سمجھ رہے ہو، میرے پاس اور بھی گواہ ہے۔ بندہ پریشان ہو جائے گا، اور گواہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرمائیں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہم نے تمہارے ساتھ ہمیشہ 2 گارڈ لگائے رکھے ہوئے تھے، کرامن کاتبین تمہارے ساتھ موجود تھے، تم جو گناہ کرتے رہے وہ لکھتے رہے۔ بندہ کہے گا نہیں اس میں بھی ذرا مجھے تردد ہے، کہیں کچھ زیادہ لکھ لیا ہوگا، کہیں کچھ کم لکھ لیا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یہیں تک ہے، نہیں اور بھی گواہ ہے ہمارے پاس۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
نہیں بھائی، اس دن تو اللہ تعالیٰ اب زبان پر مہر لگا دیں گے کہ اب یہ سننے والا نہیں ہے۔ نام اعمال جب پیش کیے گئے، چھوٹی بات لکھ دی گئی، بڑی بات لکھ دی گئی، فرشتوں کے بارے میں تردد پیش کر دیا۔ اب اللہ کہے گا زبان سے تو بول رہا تھا نا، زبان سے کہہ دیں گے تو رک جا۔ اب کون بات کریں گے؟ ہاتھ بات کریں گے، پیر بات کریں گے۔ تو بندہ کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم کیوں گواہ، تم کو کس نے گواہ بنا دیا میرے اوپر؟ وہ لوگ کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کی اجازت دے دیا۔ ہاتھ بھی بات کرے گا، پیر بھی بات کرے گا۔ پھر اور ایک گواہ نکل کے آئے گا، وہ گواہ کیا ہوگا؟ زمین ہوگی۔ زمین کہے گی اے اللہ فلاں جگہ اس نے میرے ماتھے پر کھڑے ہو کر گناہ کیا۔ زمین بھی گواہ دے گی، ہاں ہاں اللہ اس نے فلاں بازار میں فلاں دکان پر یہ جھوٹ کہا تھا، یہ گواہ ہمارا۔ فلاں جنگل میں اللہ تیرے یہ بندے نے گناہ کیا، میں گواہ ہوں۔ وہ زمین بھی اٹھ کر آگے گواہی دے گی۔ تو ہمارے گناہوں پر تو یہ چار گواہ ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ توبہ کر لے اور اپنے رب کو مناتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی دریائے دلی سے کام لیتے ہیں۔ ان کی رحمت دریا بن کر بندوں پر آ جاتی ہے اور وہ بندہ سنور جاتا ہے۔ لیکن گناہوں پر اصرار کرے، مصر ہوئے، بار بار گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے اور یہ عادت راسخ ہو جائے گی تو پھر دل کالا کر دیا جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا۔ اب یہاں کوئی نیک بات نہیں آئے گی، آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا۔ ایک آدمی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عجیب بات اس نے کہی، کہا کہ حضرت گناہ کرنے کا شوق بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے، کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ میں گناہ بھی کروں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، محفوظ رہوں۔ بڑی عجیب بات۔ ہم اور آپ ہوتے اس جگہ تو یہ کہتے بے وقوف، گناہ بھی جو ہے چھوڑنا نہیں چاہتا اور اللہ کے عذاب سے بھی بچنا چاہتا ہے، جا گڑھے میں گر، یہ بھگا دیتے۔ لیکن اللہ والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس امت کا پیغمبر، اس امت کے رہبر، اس امت کے نبی اپنی امت کے لیے تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ اکرام کے سینوں کو تڑپا دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اللہ کے حبیب تو حریص تھے کہ بندہ ایمان لے آئے، بندہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین یہ علماء، یہ بزرگان دین، یہ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بھگا نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے پاس بیٹھ، میں تجھے چند ترکیبیں بتاتا ہوں، کوئی ایک ترکیب کر لے، گناہ کا بھی شوق پورا کر لے، اللہ کے عذاب سے بھی بچ جا۔ اس نے کہا ارے بھائی بہت زبردست عالم آج مجھے ملا ہے، چلو میری آج خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ بھائی ایک کام کر، پہلی ترکیب یہ ہے کہ تو اللہ کی نظروں سے بچ کے کام کر لے، اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا، کوئی ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں اللہ تجھے نہ دیکھے، وہاں جا کر یہ گناہ کر لے۔ اس نے 2-4 منٹ کے بعد میں کہا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے
جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، لہذا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا دوسری تجویز یہ رکھی، ایک کام کر، تیرا یقین ہے نا کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا؟ ہاں اللہ نے پیدا کیا۔ کھانا بھی تو اللہ کا کھا رہا ہے؟ ہاں کھانا اللہ کا کھا رہا ہوں۔ ایک کام کر، کل سے ہڑتال کر دے کہ میں اللہ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کا پانی نہیں پیوں گا، جب اس کا کھایا نہیں، جب اس کا پیا نہیں تو اس کی بات بھی نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا جب اللہ کا کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، تو پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے؟ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بولے کہ حضرت یہ بھی ترکیب آپ کی فیل ہے۔ حضرت نے فرمایا تیسری ترکیب لے لے۔ اچھا ایک کام کر، یہ دنیا میں جو تو رہ رہا ہے نا، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ سورج اور چاند، یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے ملک سے نکل جا، اللہ کے ملک سے نکل جا، وہاں جا کے زندگی گزار۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اللہ کے زمین میں سے کہاں سے نکلتا ہوں؟ اللہ کے زمین میں سے نکلا تو زمین میں دفن ہونا ہے، کوئی دوسرا ملک ہے نہیں جہاں میں جا کر رہوں۔ ملک سب ملک اللہ کی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان مبین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں، اے انسانوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ کے آسمان اور زمین میں سے باہر نکلو اور باہر نکل کے جو تم چاہتے ہیں کرو۔ ایک گھڑے کے اندر مچھلی ڈال دو، اگر وہ مچھلی کو 5 گھڑے میں سے نکل گئی تو کچھ نہیں ہے، سارا گھڑا اسی مچھلی کا ہے۔ بالکل یہ دنیا گھڑے کے مانند ہے اور ہم اس کے اندر ہے۔ اگر ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے تو سیدھا اللہ کے پاس ہی تو جائیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ کی یہ تجویز بھی بیکار ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ایک بات سنو، کہ جب تیری موت کا وقت آ جائے، ملک الموت جب آئے تو ملک الموت سے کہنا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، 2 دن کی 3 دن کی مہلت دے لینا تاکہ میں توبہ کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، پھر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اس نے کہا کہ ملک الموت کس کی سنا آج تک؟ کسی کی سنا؟ کسی کی نہیں سنا ملک الموت، موقع بھی نہیں ملتا وہاں پر۔ تو لہذا یہ ترکیب بھی بیکار ہے آپ کی۔ تو حضرت نے فرمایا ایک کام کر، جب خبر کے گڑھے میں تجھے رکھ دیا جائے تو منکر نکیر آتے نا؟ کہاں آتے؟ سوال کا جواب ہی مت دے تو وہاں۔ بولے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، بعض لوگ گھروں پہ لکھ کے لگا لیتے نا، میرے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، تو بھی اپنی قبر پہ لکھ کے لگا لے، میرے قبر میں بغیر اجازت کوئی بھی نہیں آنا۔ تو وہ بندے نے کہا کہ بھائی یہاں کسی کا چلتا، یہاں تو کسی کا نہیں چلتا، قبر میں آنے والا تو آئے گا۔ بولا کہ یہ ترکیب بھی بیکار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب آخری ترکیب ایک ہے بابا میرے پاس۔ بولے کیا؟ جب میدان حشر قائم ہو جائے گا اور اللہ میاں سوالات کریں گے، زندگی کا جائزہ لیں گے، حساب و کتاب دینا کرتے رہیں گے، تو اس وقت اللہ میاں سے لڑ لے، جنگ کر لے اللہ میاں سے، اور تم کیا دیے تھے کھانے، کیا پینے دیے تھے، تم دیے تھے کتنا، میں کتنا کرا، خوب لڑ لے اللہ میاں سے۔ تو اس بندے نے کہا زبان لڑانے کی بھی ہمت ہوگی وہاں پر اس دن؟ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے، اب اس کے اوپر مارو تو اب یہ جدھر موڑنا ہے مڑ سکتا ہے۔
جب یہ ساری ترکیبیں بتائیں تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نوجوان جب سارے دروازے تیرے بند ہیں تو اب بھی گناہ کا شوق ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت سچی توبہ کرتا ہوں، اب تو میرے اندر کوئی شوق باقی نہیں رہا گناہ کا، اب تو میں یہاں سے اللہ 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 کرتا چلا جاؤں گا، سارے دروازے میرے بند ہیں گناہ کے، کسی بھی صورت میں اللہ کا عذاب مجھے ملے گا، کسی بھی صورت میں اللہ کا عذاب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا اپنے بندوں کے اوپر برستی ہے، بے انتہا اپنے بندوں کے اوپر برستی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ باوجود اپنے بندوں کے اتنے گناہوں کے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان جتنی دوری ہے، فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان پورے گناہ بھر گئے انسانوں سے، اور اس کے باوجود صرف ایک مرتبہ اپنے اللہ کو منانے کے لیے بندہ صدق دل کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو فوراً معاف کر دے، دیر نہیں لگائیں گے اللہ تعالیٰ، فوراً معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے بندوں کے اندر شوق ہوا کرتا تھا اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا، معصیتوں سے ہٹنے کا شوق ہوتا تھا۔ ایک ہم ہے کہ ہم گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ گناہوں کا ادراک بھی ہمیں نہیں ہو رہا، گناہوں کا شعور بھی ہمیں نہیں ہو رہا کہ ہم نے یہ گناہ کا کام کیا یا گناہ کا کام نہیں۔ اب ہمارے اندر اتنی سمجھ بھی باقی نہیں رہی کہ کھانا اترا ہوا کون سا ہے اور اچھا کھانا کون سا ہے، یہ بھی اب ہمارے اندر شعور نہیں رہا۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کام اچھا ہے، جو آگے والا کر رہا ہے وہ برا کام ہے، وہ گناہ کام۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں بندے جب کہیں گے کہ اے اللہ اب ہم کو خیال آیا آپ جو ہے ہمیں دنیا میں بھیجیے، ہم جائیں گے پھر وہاں پر کچھ آپ کی بات کے مانیں گے اور فرمان برداری کا لحاظ کریں گے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ قوم میں سے ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ باپ کو جب غصہ آتا ہے تو بیٹے سے کہتا ہے نا کہ نکل یہاں سے، نکل، تیرے سے بات بھی نہیں کروں گا میں۔ حق تعالی شانہ یوں ہی فرمائیں گے اخسئوا فیہا، اخسئوا فیہا، نکلو یہاں سے، ولا تکلمون، میں تم سے بات بھی نہیں کروں، میں تم سے بات بھی نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر باوجود گناہوں کے، لیکن جب بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ اس کے جانب دوڑ کر جاتا ہے، بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کے طرف جاتا ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اس کی چادر رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے وحشی جب ہدایت ان کے مقدر ہوئی اور اسلام لانا چاہا، بڑی درندگی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا، بڑی تکلیف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب ہدایت مقدر ہوئی، صحابہ نے تشکیل کی، تو وحشی نے اسلام لانے سے پہلے یہ کہا کہ بھائی ہم نے تو آپ کے نبی کے چچا کو یوں شہید کیا، کیا وہ معاف کریں گے؟ وہ معاف کریں گے کیا؟ تو لوگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یوں کہا کہ وحشی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا دو، وہ مسلمان ہو جائے۔ آ کر لوگوں نے ان سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جائے گے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا اللہ میرے وہ گناہ کو معاف کر دیں گے؟ کہا جی تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ میں سب معاف کرے گا۔ نہیں بھائی، مسلمان ہونے کے بعد میں اور پھر میں ایمان والا ہونے کے بعد میں کل قیامت کے دن وہ گناہ کا عذاب ملے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ میں کلمہ کیوں پڑھوں؟ اب پھر صحابہ گئے حضور کی خدمت میں، جا کر کے فرمایا وہ تو ایسا کہہ رہے۔ اللہ نے آیت نازل کی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جس نے توبہ کیا، ایمان لے آئے، توبہ کیا اور اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، حسنات سے مبدل کر دیں گے۔ تو وحشی نے کہا کہ بھائی میرا وہ عمل تو اچھا تھا ہی نہیں، اور ایمان بھی لایا اور توبہ بھی کر لیا اور اچھے عمل بھی کیا، تو وہ ایک عمل تو میرا باقی رہے گا نا، پھر آپ کے نبی اس کو معاف کر دیں گے کیا؟ دیکھو باپ کتنا مکالمہ چل رہا، وہ بار بار ان کے پاس آ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ وحشی نے کہا کہ میں نے آپ کے نبی کے نفس کو بڑا دکھایا ہے اور بڑی عظیم غلطی میں نے کر دی ہے، کیا وہ معاف کریں گے مجھے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی بار بار آیت نازل کر رہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، کتنا مکالمہ چل رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کتنی بڑی ہے، ایک ہی دفعہ کہہ سکتے ہیں نا اللہ ارے میاں ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں تو نہیں، ہزار سوالہ کیوں کر رہے تم؟ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا۔ اب جب وحشی کی طرف سے یہ آیا میرا وہ عمل کیا ہوگا، تو اللہ نے اگلی آیت نازل فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت تو ایسی ہے کہ گناہ گار بندے کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، ہاں گناہ گار بندے کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تب جا کے وہ ایمان لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے حضور میں داخل ہونا چاہتا ہے اللہ کے حضور میں داخل ہونا۔ اسی لیے کہا گیا کہ بندہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ حدیث میں فرمایا گیا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ فرمایا کہ دنیا میں ہر قدم رکھنے والا انسان بنی آدم گناہ گار ہے، غلطیاں ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا گنہگار، اچھا گنہگار، غلطی کرنے والا، اچھا غلطی کرنے والا وہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ توبہ ہے اسی کا نام کہ اے اللہ یہ میرے گناہ ہے، اس گناہ کو میں محض آپ کی محبت میں چھوڑنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے عشق میں چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہ کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ یہ گناہ میں نے چھوڑ دیا، اب آئندہ اچھے عمل کرنے پر آپ مجھے استقامت دیں۔ بندہ اگر کوشش کرے گا تو گناہ چھوٹ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی غور کیجئے
اتنے گناہ ہمارے سے ایسے ہو رہے. بھائی بڑے بڑے گناہ کیا ہمارے سے؟ قتل، غارت گری، چوری، ڈاکہ زنی، یہ نہیں ہے. آدمی ایک اپنا نظام العمل بنا لے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، میں اس ہفتے میں یہ گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا. آدمی جب عزم مصمم کرتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں فتح کر لیتا ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کر لیتا ہے. نوجوانوں کی ہمت کو تو اللہ نے خود سلام فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے نوجوان کی جوانی کی عبادت کو بہت پسند فرمایا ہے. اور اگر کوئی قوم کے نوجوان اگر یہ ارادہ کر لے کہ ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے گلی کوچوں میں یہ گناہ نہیں ہونے دیں گے، مجال ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے. گناہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اور پھر روحانی طور پر موت ہو جاتی ہے. ہزار اس کے سامنے سمجھائے وہ سمجھ نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے. بھینس کے سامنے بین بجاؤ، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. ایسی جب آدمی کا دل کالا ہو جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا اور گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے گا، تب اس کے سامنے نیکی کی بات کرو یا کچھ بھی کرو، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. وقت گزاری کے لیے آپ کے بلانے سے مسجد میں آ جائے گا، وقت گزاری کے لیے آپ کے بلانے سے جماعت میں بھی نکل جائے گا، آپ کے بلانے سے وقت کی گزاری کے لیے دینی بات سننے کے لیے بیٹھ جائے گا، اجتماعات میں بھی شریک ہو جائے گا، لیکن ساری باتیں اوپر سے نکل کے چلی جائیں گی. اس لیے کہ سننے کا من ہی نہیں ہے، تو اب اس کے دل میں کیا بیٹھے گا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور توبۃ النصوح کرنے کی توفیق اللہ فرمائے. سچی توبہ ہم اپنے اللہ سے کریں. روزانہ ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیں کہ آج یہ گناہ چھوڑ دوں گا، آج یہ گناہ چھوڑ دوں گا. چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. آدمی کہیں یہ نہ سوچے میں نے ذرا سا گناہ کیا، بڑا گناہ تو نہیں کیا. نہیں صاحب، اتنا سا بھی پاخانہ ہے اور اتنا بھی اتنا ہے پیدا. وہ بھی وہ ہے، یہ بھی یہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. غلاظت آدمی کو لگ جائے، دامن پہ ایک چھیٹا غلاظت کا لگ جائے، آدمی یہ کہے گا یہ تو تھوڑا سا ہے، کیا ہوگا؟ جائیں گے آپ کسی محفل میں؟ نہیں جائیں گے. گناہ چاہے چھوٹا ہو